اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ، وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ، وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ رہو، وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ، وہ اپنا بنا لے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں عاجز ہونا پڑے گا، دھول اور خاک کی طرح۔ اپنی روح کی تلاش کرو، اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموشی کا نہیں۔ خاموشی کسی بھی غیر مہذب رویے کا مہذب ترین جواب ہے۔ چھوٹی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا بہترین معاوضہ وصول کرو، لیکن کبھی بھی اپنی روح اور دل کو بیچنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ انہیں پسند کرتا ہے جو پاک ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک بھروسہ کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ اگر فیصلہ کرو تو ان کے بیچ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی کے ہر حالت میں خرچ کرتے رہتے ہیں، غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یقیناً ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کیوں نہیں، جو کوئی اپنی قسم پوری کرے گا اور ڈر رکھے گا تو اللہ بھی ڈر رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ وہ عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاوا کرو، اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اس دور کے لوگوں کی محبتیں نوافل کی طرح ہیں، ادا ہو گئیں تو ٹھیک، ورنہ کون سی فرض تھی۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہیں۔ وہ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ لو۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑے، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہیں۔ دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ دراصل تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ اگر تم ضرورت مند کی مدد کرنے کے قابل ہو تو اسے ہمدردی کے چند بول بولنا کافی نہیں، بلکہ تم پر فرض ہے کہ اس کی مدد کرو۔ دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے ناواقف ہونا حماقت ہے۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ پھل نہ درخت کی ڈالی کو لگتا ہے
न उसके मजबूत तने को, पर लरसती हुई आतिश सी शाख पर लगता है। दूसरों की मदद करो, हत्ता कि आपको यकीन हो कि वो बदले में आपको कुछ नहीं दे सकता। बहुत से रिश्ते ख़त्म होने की एक वजह ये भी होती है कि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। हर इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। हर लिखी हुई बात को हर पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ लफ्ज़ पढ़ता है। उस खुदा से डरते रहो जिसकी सिफात ये है कि अगर तुम बात करो तो सुनता है, अगर दिल में रखो तो वो जानता है। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन अदब से वो महरूम था। अच्छे दोस्त आँख और हाथ की मानिंद होते हैं। जब हाथ को तकलीफ होती है तो आँख रोती है, जब आँख रोती है तो हाथ आंसू पोंछते हैं। बोलने में जल्दबाजी मत करें, बोलने से पहले 1000 बार सोचें और बोलने के बाद उस पर कायम रहें। बाकमाल शख्सियत बन जाएंगे। गलत सिमत में आप पूरी रफ्तार से जाओ तो भी मंजिल नहीं मिलेगी, मगर दुरुस्त सिमत में अगर कछुए की चाल से भी चलो तो भी मंजिल मिल ही जाएगी। जिंदगी किसी को मुफ्त में कुछ नहीं सिखाती। जब आप कहते हो कि जिंदगी ने मुझे ये सिखाया, तो यकीन करो कि आपने उसकी कीमत भी अदा की होगी। कुछ ना कुछ ऐब सब में होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अक्लमंद अपने ऐब खुद महसूस कर लेता है, दुनिया महसूस नहीं करती। बेवकूफ़ अपने ऐब खुद महसूस नहीं करता, दुनिया महसूस कर लेती है। वो मशीन को जंग लगे तो पुर्जे शोर करने लगते हैं, और अगर अक्ल को जंग लग जाए तो ज़बान फजूल बोलने लगती है।